سیدہ زنیرہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں جو کہ ابو جہل کی خادمہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ ابو جہل کو بھی پتہ چل گیا۔ اس نے آ کر پوچھا کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا؟ فرمایا ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عمر کی تھیں، مشقتیں نہیں اٹھا سکتی تھیں، مگر ابو جہل نے اپنے دوستوں کو ایک دن بلایا اور ان کے سامنے خادمہ کو بلا کر انہیں مارنا شروع کر دیا، مگر وہ برداشت کرتی رہیں، کیونکہ وہ تو اللہ کے نام پر اس سے بڑی تکالیف بھی برداشت کرنے کے لیے تیار تھیں۔ جب اس نے دیکھا کہ اتنا مارنے کے باوجود اس کی زبان سے کچھ نہیں نکلا، تو ابو جہل نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر میں کوئی چیز ماری، جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بینائی چلی گئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نابینا ہو گئیں۔ اب انہوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا، کہنے لگے کہ دیکھا، ہمارے بتوں کی پوجا چھوڑ چکی تھی، لہٰذا ہمارے معبودوں نے تمہیں نابینا کر دیا۔ مار برداشت کر چکی تھیں، مشقتیں اٹھا چکی تھیں، یہ سب سزائیں برداشت کرنا آسان تھیں، مگر جب انہوں نے یہ بات کہی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ برداشت نہ کر سکیں، چنانچہ فوراً تڑپ اٹھیں۔ اسی وقت کمرے میں جا کر سجدے میں گر گئیں اور اپنے محبوب حقیقی سے راز و نیاز کی باتیں کرنے لگ گئیں۔ عرض کیا، اے اللہ، انہوں نے مجھے سزائیں دی تو میں نے برداشت کیا، وہ میری ہڈیاں بھی توڑ دیتے، وہ میرے جسم کو بھی چھلنی کر دیتے تو میں یہ سب کچھ برداشت کر لیتی، مگر تیری شان میں گستاخی کی کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ تو یوں کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں نے تمہاری بینائی چھین لی۔ اے اللہ، جب میں کچھ بھی نہیں تھی تو تو نے مجھے بنا دیا، بینائی بھی عطا کر دی، اب تو نے ہی بینائی واپس لی ہے۔ اے اللہ، تو مجھے دوبارہ بینائی عطا فرما تاکہ ان پر تیری عظمت کھل جائے۔ ابھی دعا والے ہاتھ چہرے پر نہیں پھیرے تھے کہ اللہ رب العزت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بینائی لوٹا دی۔ بے شک اللہ ہی واحد ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو اپنا بنا لیتا ہے اور ہر مشکل میں ان کی مدد کرتا ہے۔ ہمیں اس کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ جو کچھ کرتا ہے ہماری بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ جب عشق سے تیرے بھر گئے ہم، تو ہی رہا جدھر گئے ہم، تیری ہی طرف کو راہ نکلی، بھولے بھٹکے جدھر گئے ہم۔